دوستو آداب، میں ملک زیادہ جاوید ایک تو آپ سے بات کریں۔ آج نیٹ کیونکہ وائی فائی لگا ہوا ہے گھر میں، اور لائٹ جب جاتی ہے تو وائی فائی بھی چلا جاتا ہے، تو یہ بار بار یہ آنکھ مچولی کا کھیل چل رہا ہے لائٹ کا اور وائی فائی کا۔ اگر بیچ میں کٹ جائے تو کہیں جائیے گا نہیں وہ 2-3 منٹ کے اندر یہ آ جاتی ہے، لائٹ آ جاتی ہے، اور پھر ہمارا آپ سے ایک سمپرک، ایک تعلق آپ کا سے پھر ہو جائے گا۔ کئی لوگ شیو چرن بندھو بھائی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، میرے دوست ہیں محمد عمر فاروق بھائی، بہت اہم شخصیت ہیں ہماری، وہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کو آداب پیش کرتا ہوں۔ شیو چرن بندھو بھائی کو بھی آداب کہہ رہا ہوں۔ اور حضرات، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج ایک بڑی اہم شخصیت کے اوپر ہم اپنا لائیو پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ اہم اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ ان سے میرا ایک جذباتی رشتہ ہے، ان سے ایک میرا تعلق ہے، اور وہ تعلق آج سے نہیں ہے، تقریباً 30 سال سے ہمارا ان سے تعلق ہے۔ اور ان کی بیگم جو ہیں وہ ہماری منہ بولی بہن ہیں، اس رشتے سے وہ ہمارے بہنوئی ہیں، اور ہر سکھ دکھ میں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور وہ شخصیت بہت اہم ہے۔ اہم اس لیے ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ بہت ہی فعال، بڑے متحرک ہیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ اگر کیا بولتے ہیں وہ کچھ دنوں خاموش رہیں تو سمجھ لیجئے کہ کوئی بڑا کام جو ہے وہ کرنے والے ہیں، کوئی کتاب ان کے آنے والی ہے یا کوئی پروگرام وہ کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی ایک خاص بات ہے، یہ خصوصیت ہے۔ تو حضرات، آج ہم لوگ چلتے ہیں ہاپوڑ۔ ہاپوڑ ایک بہت اہم جگہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے۔ اہم اس لیے جگہ ہے کہ وہاں پر بہت سوتنترتا سنگرام سینانی بہت سے اسی جگہ سے ہوئے، اور یہ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی سوتنترتا سنگرام سینانیوں کا خاندان ہے۔ ان کے جو پردادا تھے وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا کیا کارنامہ تھا۔ 1857 میں انہوں نے کیا بڑا کام کیا تھا، تو وہ میں آپ بتا دوں۔ دیکھیے، شاہی جمال ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، شاکر جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، اور بہت سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، لیکن میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ نیٹ جو ہے، لائٹ گئی ہوئی ہے تو نیٹ اگر چلا جائے تو گھبرائیے گا نہیں، 2-3 منٹ کے اس میں آ جاتا ہے، اور میں 2-3 منٹ بعد آپ اگر نہ دکھاؤ دوں اس پر تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ نیٹ چلا گیا ہے، 2-3 منٹ بعد آ جائے گا۔ دیکھیے، یہ شروعات ہو گئی ہے شروعات ہو گئی ہے، اور آج جو ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ہاپوڑ پہنچ گئے ہیں، ہاپوڑ گئے ہیں۔ شمیم انصاری بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ فوزیہ جاوید جڑی ہیں، میری بیگم بھی جڑی ہوئی ہیں، سنیل کمار بھائی جڑے ہوئے ہیں۔ سنیل بھائی، آداب پیش کرتا ہوں۔ میں بتا رہا تھا کہ آج ہمارا جو وائی فائی ہے وہ مرہون منت ہے لائٹ کا۔ لائٹ جو ہے وہ آنکھ مچولی کھیل رہی ہے، اگر لائٹ گئی تو تھوڑی دیر کے لیے ہمارا آپ کا رابطہ کٹ سکتا ہے۔ تو حضرات، یہ ہاپوڑ ایک بہت اہم جگہ ہے۔ اہم جگہ اس لیے ہے کہ یہاں پر اسٹین لیس اسٹیل کی فیکٹریاں ہیں، پائپ اور ٹیوبس یہاں بنتے ہیں، اور کافی دور دور تک نام ہے۔ اور پاپڑ، ہاپوڑ کے پاپڑ بہت مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک دھارمک پلیس بھی ہے، گڑھ مکتیشور تیرتھ استھل ہے، اور لوگوں کی آستھا گڑھ مکتیشور سے جڑی ہوئی ہے، تو وہ بھی ہے وہاں۔ یہاں پر اسی جگہ پلکھوا ہے۔ پلکھوا کے بارے میں پوری دنیا یہ جانتی ہے، پورا ہندوستان جانتا ہے کہ کھادی اور کپڑے جو ہیں، چادر، کپڑے، تکیے، غلاف وغیرہ وغیرہ، بہت سی کپڑوں کی تو پوری ایک بڑی منڈی ہے، اور بڑا کام کپڑوں کا ہاپوڑ میں ہوتا ہے۔ تو گڑھ مکتیشور تیرتھ استھل ہے، برج گھاٹ جہاں پر ہے، اور بہت سی مندر وغیرہ ہیں،
اور 2011 کے پاپولیشن کے حساب سے 2,62,983 بتاتے ہیں یہاں کی آبادی، سینسس جو ہے پاپولیشن. اور دلی سے یہ 1 گھنٹے 42 منٹ میں آپ ہاپوڑ پہنچ سکتے ہیں. 73.3 کلومیٹر ہے وایا NH9 نیشنل ہائی وے 9 سے آپ پہنچ سکتے ہیں 1 گھنٹہ 42 منٹ میں. اور غازی آباد یہاں سے 34.7 کلومیٹر ہے اور وایا دلی میرٹھ ایکسپریس وے سے یہ 42 منٹ میں آپ پہنچ سکتے ہیں. یعنی کہ 2 اہم شہر، بڑے شہر، اور یہیں سے وہ بھی جڑا ہوا ہے. ایک کنارے پر بلند شہر ہے، ایک کنارے پر کیا بولتے ہیں اپنا میرٹھ ہے. یہ اس جگہ نوید انجم جیسا اہم آدمی، اہم شاعر جو مظفر نگر سے تعلق رکھتا ہے، بہت کم عمری میں بہت اچھے شعر نوید انجم کہتے ہیں. نوید انجم بھائی آپ کا استقبال ہے، بہت شکریہ. وسیم خان صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور کنور بلال برنی بھائی بہت عمدہ. میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ بہار میں ہو، لیکن آپ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے بہار سے جڑے ہوئے ہوں. آپ جڑے ہوئے ہیں، بہت شکریہ. کلیم کیسر جیسا اہم اور بڑا آدمی، ہندی منچوں کا اور اردو ڈائس کا، اور ایک بہت اچھا ادیب کلیم کیسر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کی رسائی جو ہے ہندی منچوں پر بھی بہت باعث مسرت سمجھی جاتی ہے، اور اردو کے اسٹیج پر بھی ان کا وہی ادب اور وہی احترام ہے. اوپر ایک صاحب نظر آ رہے ہیں جن کا نام شاہد جمال ہے. شاہد جمال ہماری اس کمیٹی کے، جو یہ ہماری کمیٹی ہے جو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ان پر پروگرام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو برائے کرم ہے یہ اس سے یہ بھی میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک زادہ جاوید ہمارے دوست ہیں یا ہمارا تعلق ہے، ان کو میں یہ بتا دوں کہ ہم آزاد نہیں ہیں. ہمیں جو ہماری کمیٹی، اس میں کئی لوگ ہیں، وہ جو ہمیں کہتی ہے کہ ہاں یہ ان پر کیجئے، تو مجھے کرنا پڑتا ہے. اور اس کے لیے شرط بہت ضروری یہ ہے کہ آپ صاحب دیوان ہوں، آپ کا دیوان ہونا چاہیے، تبھی کسی پر ہم پروگرام کر سکتے ہیں. نہیں تو رفیع الدین راز بھائی، اللہ آپ کو اچھا رکھے. آپ بہت اہم اور بڑی شخصیت اور بڑے شاعر ہیں. آپ امریکہ سے جڑ جاتے ہیں تو ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. اللہ آپ کو اچھا رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے. مشکور علی ایک اہم آدمی ہمارے علی گڑھ سے جڑے ہوئے ہیں، جن کی ذاتی مراسم ہندوستان کے بڑے بڑے شعراء سے ہمیشہ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا علی گڑھ کی نمائش کا مشاعرہ ہو یا جب تک وہ نوئیڈا میں تھے، انہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے نوئیڈا میں بڑے بڑے پروگرام انہوں نے کر ڈالے. تو حضرات میں یہ بتا رہا تھا کہ میں ہاپوڑ، جاوید اشاعتی جڑے ہوئے ہیں ودھر کے علاقے سے، بہت بڑے صحافی ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایک بہترین انسان ہے اور ہمارے دوست ہیں. ہم ان کا استقبال بھی کرتے ہیں، جاوید اشاعتی بھائی کا. جاوید اشاعتی بھائی آپ کا خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں. اور آج ہم ایک بہت اہم شخصیت سے متعارف کروائیں گے. میاں میرٹھی بھائی، کیا کہنے، جواب نہیں آپ کا. میاں میرٹھی بھائی شاندار، بہت اچھے شاعر میاں میرٹھی ہیں. میرٹھ ان کے نام کے آگے لگا ہوا ہے. شاعری بھی بہت معقول اور بہت اچھی کرتے ہیں. ان کا بھی ویلکم ہے. وہ فصیح چودھری کے بڑے دوست ہیں، ہمارے بھی کرم فرما ہیں. ان کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش، بڑا کرم. حضرت تو آئیے اب صاحب معاملہ کی طرف چلتے ہیں. صاحب معاملہ کی طرف چلنے میں تھوڑا سا مجھے تکلف یوں ہو رہا ہے کہ مجھ سے تو وہ بہت بے تکلف ہیں، لیکن ان کا یہ پروگرام ان کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، تو بچوں سے پہلے میں معذرت کر لوں کہ ابا سے اگر کوئی میں ہنسی مذاق اس پروگرام میں کر لوں تو وہ لوگ وہ نہ. تو فصیح بھائی کا معاملہ یہ ہے حضرت کہ میں ان کے بارے میں کچھ 2-4 باتیں بتاؤں گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی محفل میں نمایاں رہتے ہیں، اور اسی میں ایک
جن پر گفتگو کر رہے ہیں وہ آج کی جو ہمارے جن پر ہم بات چیت کریں گے فصیح چودھری پر، ان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ جو ہیں وہ خواتین میں بہت مشہور ہیں، بہت مقبول اور ظاہر ہے کہ وہ جب الگ سے نظر آتے ہیں، بھیڑ میں الگ نظر آتے ہیں، خوبصورت آدمی ہیں، گفتگو بڑے نرم لہجے میں کرتے ہیں، اور جو خواتین کو جو خوبیاں مردوں میں اٹریکٹ کرتی ہیں وہ سب ہمارے بہنوئی فصیح چودھری کے پاس۔ تو فصیح بھائی جو ہمارے ہیں ان سے ہمارا ہنسی مذاق چلتا ہے، تعلق چلتا ہے، نہایت شریف، نہایت مہذب آدمی ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں اس دور کی خواتین کو بہت پسند ہیں، خاص طور سے شاعرات کو۔ تو جو بھی ان کے ٹچ میں جو بھی لوگ ہیں وہ ہمیشہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے ایک تعلق رکھتے ہیں۔ اس کی دو ایک باتیں، ایک آدھ مثال میں اور آپ کو بتاؤں گا۔ اب ظاہر ان کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، جیسا کہ میرا ان سے مذاق کا رشتہ ہے، کبھی کبھی میں چٹکی لے لیتا ہوں میری اگر بہن دیکھ رہی ہوں مشرف چودھری، جنہوں نے ان کی شخصیت کو بلا شبہ، فصیح چودھری کی شخصیت کو سجانے میں، سنوارنے میں اور نکھارنے میں اگر کسی کا نمایاں رول ہے تو میری بہن اور ان کی بیگم مشرف چودھری کا ہے۔ سید امان حیدر انڈیا ایمبیسی سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، خود اچھے شاعر ہیں اور دبئی میں رہتے ہیں۔ دبئی انڈین ایمبیسی سے ان کا تعلق ہے۔ ان کی آمد جو ہے ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ چرنجیت سلوجا بھائی ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، خود بھی بہت اچھے شاعر ہیں اور ہم سے محبت کرتے ہیں، اور ان تمام لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو کچھ نہ کچھ شاعری میں جن کا کچھ مرتبہ ہے، جو کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ چرنجیت سلوجا بھائی، آپ کی آمد جب ہو جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میرا کورم پورا ہو گیا، چرنجیت بھائی ہم سے جڑ گئے ہیں۔ دو چار لوگ ایسے ہیں جن سے یہ تعلق ہے۔ تو صاحب ان کا نام جو ہے بڑا دلچسپ ہے۔ ان کا نام ہے فصیح الزماں۔ فصیح الزماں ان کا سرٹیفکیٹ نیم ہے، ان کے والدین نے ان کا یہ نام رکھا ہے، اور ان کے والد صاحب جو ہے وہ مسیح الزماں صاحب تھے، مسیح الزماں صاحب تھے، اور مدر جو ان کی جو والدہ تھیں ان کا نام ہے خاتون بیگم۔ اور یہ 5 بہنیں اور ایک بھائی، 5 بہنیں اور ایک بھائی تھے، اور ان کی جو پیدائش ہے وہ 5 دسمبر 1947 پر، یعنی کہ جس سال ہمارا ملک آزاد ہوا اسی سال یہ دنیا میں تشریف لائے فصیح چودھری صاحب۔ اور حضرات میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے جو خاندان کے بارے میں بتاؤں، خاندان ان کا ہے کہ ہاپوڑ کے 1857 کی پہلی جنگ عظیم کے انقلابی فوجی چودھری زبردست خاں کے یہ پرپوتے ہیں۔ یہ جو 1857 کو آپ کو معلوم ہوگا کہ چربی لگا کارتوس جو ہے، تو اس کی فوج کے یہ ان کے جو پرپوت، ان کے جو پردادا تھے یہ ان کے پرپوتے ہیں، وہ بھی اس کے سوتنترتا سنگرام سینانی تھے 1857۔ اب ان کی بیگم جو ہے ان کا نام مشرف چودھری، اور مشرف چودھری کا تو کیا خاندان ہے اس کا تو پتہ نہیں، مطلب وہ لکھنؤ کا معزز ترین خاندان ہے۔ ان کی جو بیگم مشرف چودھری کا ہے سمجھے، اور ان کے والد صاحب جو ہے ان کا نام چودھری شرف الدین۔ چودھری شرف الدین، ہر شہر میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی شہر میں کچھ لوگ، مجیب شہزاد بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو اچھا رکھے مجیب بھائی، آپ کے دوست پر فصیح چودھری پر آج کا یہ پروگرام کر رہا ہوں، آپ جیسا اہم آدمی ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ تو کچھ شخصیتیں شہر کی ایسی ہوتی ہیں جو شہر کی آن بان اور شان سمجھی جاتی ہیں،
उसी में इनके वालिद साहब चौधरी शरफुद्दीन का नाम। और चौधरी शरफुद्दीन लखनऊ के ख़ानदानी मतलब ताल्लुक़ तो उनका भी यहीं से है, हापुड़ से, लेकिन लखनऊ में बहुत पहले से है, तो अब तो लखनऊ ही उनका वतन समझिए। इमरान अलीमी भाई, बहुत शुक्रिया, आपकी आमद बाइस मसरत है। खुश आमदीद कहता हूँ आपको कि आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं हापुड़ के एक बेहतरीन और मेयारी शख्सियत रखने वाले शायर फसी चौधरी की। तो हज़रात मैं ये बता दूं कि चौधरी शरफुद्दीन साहब का ये तो कारनामा है कि उनकी बंदीखू की 2-3 दुकानें हैं, उनके इसके अलावा उनका जो है बंदूक और कारतूस की फैक्ट्री भी है। बंदूक और कारतूस उनके यहाँ बनते भी हैं, और वहाँ के लखनऊ में मोअज़्ज़िज़ाने शहर में उनका नाम होता है। और एक ख़ानदानी आदमी है, एक अदबी आदमी इसलिए भी हैं कि हर साल वो एक बड़े प्रोग्राम उनके यहाँ होते हैं, जिसमें एक प्रोग्राम वो करते हैं गालिब और आम। और गालिब और आम जो है उसका साल भर इंतज़ार करते हैं वहाँ के शोरा, उदबा और मिलने जुलने वाले, क्योंकि उसमें बेहतरीन जो आम हो सकता है मौसम का, वो इस अंदाज में खाया जाता है कि बाल्टी में बर्फ़ रख दिया जाता है, बर्फ़ में तरह तरह के आम होते हैं। और पता चला कि उसमें से आम निकाल के काट के लोग, कोई चूस के खाता है, कोई काट के खाता है। और सारे लोग जो बेहतरीन दशहरी से लेके जो भी ज़ाहिर है कि लखनऊ और मलिहाबाद वगैरह जो है आम के लिए मशहूर है। हज़रत नजम बहुत शुक्रिया। चाँद अकबर आबादी भाई, आगरा से आप जुड़े हुए हैं, हम आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करते हैं। शारिक कमाल भाई जुड़े हुए हैं, उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत की गुफ्तगू सुन रहे हैं जो हमेशा से बहुत ही मुतहर्रिक और बहुत ही एक फ़ाल आदमी, जो उर्दू अदब, उर्दू शायरी के लिए हमेशा, और उसके अलावा उनकी और भी बहुत सी खुसूसियात हैं, अभी मैं आपको बताऊँगा। हज़रत तो इनकी चौधरी शरफुद्दीन का, इनके वालिद साहब का ज़िक्र है। मुझे इसलिए वो अज़ीज़ हैं कि मेरे वालिद मरहूम के वो चौधरी शरफुद्दीन बहुत दोस्तों में से थे, और उस हवाले से बेगम मुशर्रफ चौधरी जो है वो हमारी बहन, और वो चौधरी शरफुद्दीन जैसा मैंने बताया आर्म्स डीलर हैं। और जो एक ख़ास बात और है कि फसी चौधरी साहब जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, फिर अदीब कामिल भी किया है। और इनका जो कारोबार है, जाहिर है कि ये अपने ससुर के ही कारोबार में इनकी 2 दुकानें है बंदूक की हापुड़ में, और खेती बाड़ी है। दीपक गुत्ती भाई बताइए, इतना अहम आदमी, इतना बड़ा आदमी, इतना अच्छा अफसाना निगार, और हमारे करम फरमा दीपक गुत्ती जैसा अजीमुशान अफसाना निगार और बड़ा अफसाना निगार हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं लोगों से कि हमारा प्रोग्राम जो है नहायत अदबी, उसमें इतने बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं, जिसमें दीपक गुत्ती का नाम सर फहरिस्त है। मखमूर काकोरी जैसा अहम आदमी काकोरी से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे लखनऊ की, काकोरी की, मतलब उस अतराफ़ की एक अहम शायर, एक अहम शख्सियत मखमूर काकोरी साहब की थी, जो कि उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश से भी वाबस्ता रहा है। तो इन दोनों आदमी, दीपक गुत्ती का और मखमूर काकोरी साहब का, हम दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं, खुश आमदीद कह रहे हैं। और ये लोग देर से आए हैं, तो हम ये बता दें कि मखमूर भाई तो जानते होंगे शरफुद्दीन चौधरी साहब को, चौधरी उनके दामाद का जिक्र कर रहे हैं हम आज हापुड़ से, और उनका नाम है फसी चौधरी। दीपक गुत्ती भाई को बता दें कि दीपक गुत्ती भाई ये शख्स जो है जिसका नाम है फसी चौधरी ये हमारा रिश्ते में बहनोई है और बड़ा यार-ए-ग़ार आदमी है। हम लोग खिलवत और जलवत के दोस्त भी हैं और एक दूसरे के साथी भी हैं। अब हज़रात इनका बताएं, इनकी 2 किताबें आ चुकी हैं।
ایک کتاب جو تھی 2007 میں آئی اور وہ کتاب تھی اور میں پیاسا رہا، جس میں نظمیں غزلیں وغیرہ شاعری کی تھی، شعری مجموعہ تھی. اور اس کتاب کی اہمیت اس لیے بھی بہت تھی کہ اس زمانے میں جے پرکاش اگروال جو تھے دلی کانگریس کمیٹی کے ادھیکش تھے، تو انہوں نے اس کتاب کی خاص طور سے پارلیمنٹ ہاؤس میں اس کی رسم اجرا رکھی جہاں بڑی مشکل ہوتی ہے کسی اردو کی کتاب کی رسم اجرا یا ہندی کی کتاب کی رسم اجرا، کسی بھی کتاب کی رسم اجرا جو ہو اردو یا ہندی کی، بہت مشکل کام ہے. حلیم اسد بھائی شکریہ، جاوید قمر جیسا اہم صحافی، اہم شخص اور میرا بھائی جڑا ہوا ہے، ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور ان کو دعائیں دے رہے ہیں کہ ان کو جو نئی ذمہ داریاں ملی ہیں اس میں وہ کامیاب اور کامران ہیں. تو اور میں پیاسا رہا جو پارلیمنٹ میں جو رسم اجرا ہوئی اس میں میں موجود تھا، اس پروگرام کی میں نے ہی نظامت کی تھی. اور کیا بولتے ہیں، اس میں پدم شری بیکل اتساہی تھے، جے پرکاش صاحب تھے، عزیز برنی صاحب تھے، اور اس کے علاوہ پروفیسر ملک زادہ منظور احمد میرے والد صاحب بھی تھے. اور اس کے علاوہ پورا ہال بھرا ہوا تھا. کیا شاندار اور کیا معیاری پروگرام ہوا، جس کا آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بہت ہی مطلب سارے ہاپوڑ کے لوگ، دلی کے لوگ، نوئیڈا سے، مطلب پورا ہال جو تھا وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، لوگ بھر گیا. اور کیا انتظام جے پرکاش اگروال صاحب نے کیا تھا جو کانگریس کی اس زمانے میں دلی کے صدر تھے. تو واصف فاروقی بھائی دیکھو، بتائیے، واصف فاروقی اتنا اہم آدمی، اتنا بڑا آدمی، اتنا اچھا شاعر، اتنا اچھا انسان، اتنا اچھا ناظم لکھنؤ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اور سید ایاز الدین صاحب آئے. سید ایاز الدین صاحب ہاپوڑ میں کانگریس پارٹی کے ادھیکش ہیں، اور یہ جو ہیں پڑوسی ہیں فصیح چودھری صاحب کے، اور ایک جان دو قالب ہیں. یہ دوستی میں اور تعلقات میں یہ ایک ہی محلے میں رہتے ہیں. اور سید ایاز الدین صاحب بھی بہت ہی شاندار، بہت معیاری اور بہت اہم شخصیت رکھنے والے ہاپوڑ کی شخصیت میں ان کا شمار ہوتا ہے سید ایاز الدین صاحب کا، جو فصیح چودھری کے پڑوسی بھی ہیں. واصف فاروقی بھائی، آپ کی آمد ہمارے لیے بلا شبہ بہت بڑی بات ہے. آپ جیسی بڑی اور ادبی شخصیت جب آ جاتی ہے تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے. اللہ آپ کو اچھا رکھے اور خوش رکھے. آپ کی وجہ سے لکھنؤ میں بڑی رونق ہے، اور لکھنؤ کی جو ادبی سرگرمیاں ہیں اس میں آپ پیش ہیں. تو حضرات، ان کے ساتھ یہ ہے کہ اور میں پیاسا رہا 2007 میں آئی، اور سپر ہٹ کتاب رہی ان کی 2007 میں، اور میں اس کے رسم اجرا میں تھا. اور اس کے بعد ان کی ایک بڑی زبردست، بڑی ڈیشنگ کتاب آئی جس نے بڑا تہلکہ مچایا. پوری دنیا میں جہاں جہاں ہو جاتی ہے سب کو یہ معلوم کتاب آئی ہے جس کا نام تھا انکاؤنٹر بٹلہ ہاؤس. انکاؤنٹر بٹلہ ہاؤس کی پوری مطلب اس طریقے سے انہوں نے نقشہ کھینچا تھا اس کا کہ لگتا تھا کہ جیسے ہم بالکل دیکھ رہے ہیں اس واقعات کو کیسے انکاؤنٹر بٹلہ ہاؤس ہوا. وہ نقشہ انہوں نے کھینچا تھا، اور اس کا بھی رسم اجرا میں پیش تھا، میں ساتھ میں تھا. اور وہ 2008 میں ان کی وہ کتاب آئی، اور وہ کتاب جو ہے وہ اس کا ہی رسم اجرا انڈین اسلامک سینٹر جو ہے یہاں پر لودھی روڈ پر، اس میں بڑی دھوم دھڑاکے سے ہوئی، بڑی زبردست طریقے سے ہوئی. اور جس میں بڑی زبردست تقاریریں ہوئیں. بہت اہم لوگوں نے اس میں اپنی تقریر کی، اس میں ان کی شمولیت رہی. اور بڑا مطلب چودھری شرف الدین صاحب کے داماد چودھری فصیح چودھری کے اندر ایک خاص بات ہے. ڈی آر جے حیدر بھائی، خدا حافظ، اللہ اچھا رکھے. ویلکم کہ آپ جیسا اہم آدمی ڈی آر جے حیدر ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ کو خدا حافظ ابھی نہیں، آپ کا تو استقبال میں کر رہا ہوں. خدا حافظ تو جب میں جاؤں گا تب آپ کو کروں گا کہ اللہ آپ کو اچھا رکھے، کیونکہ آپ ایک اہم اور بہترین شخصیت کے بارے میں
آج کی کہانی سن رہے ہیں اس سے متعلق۔ تو حضرات میں یہ بتا رہا تھا کہ انکاؤنٹر بٹلہ ہاؤس میں بھی میں بتاؤں، یہ دونوں کتابیں جو ہیں اس پر میں نے بھی کچھ لکھا ہے۔ حالانکہ انکاؤنٹر بٹلہ ہاؤس جو ہے، یہ نام جو ہے، اس کا نام انہوں نے کچھ اور رکھا تھا، ہم نے کہا نہیں یار مزہ نہیں آ رہا ہے فصیح چودھری، اس کا نام انکاؤنٹر بٹلہ ہاؤس رکھیے۔ تو بہرحال اللہ اچھا رکھے ان دونوں میاں بیوی کو۔ ظہور احمد بھائی جڑے ہوئے ہیں پنجاب سے، اللہ اچھا رکھے۔ ظہور بھائی آپ کی محبتیں بہت بہت نوازی، بہت کرم کہ آپ ہمارے ساتھ اس لائیو پروگرام میں ہیں، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ہاپوڑ کے نہایت ہی شاندار، جاندار، معیاری اور خوش اخلاق شاعر فصیح چودھری۔ تو انکاؤنٹر بٹلہ ہاؤس صاحب بہت ہٹ رہا، اب ایک کتاب ان کی اور آنے والی ہے اب تک آ گئی ہوتی۔ فصیح چودھری صاحب جڑے ہوئے ہیں، جس کو کچھ پوچھنا ہو وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں۔ فصیح بھائی آپ کا آپ ہی کے پروگرام میں استقبال ہے، ویلکم ہے، آپ آ گئے تو باہر آ گئی۔ بہت بہت شکریہ فصیح چودھری بھائی ہیں موجود، جس کو کچھ پوچھنا ہو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، ان سے دریافت کر سکتے ہیں، اور ان سے اگر آپ لوگوں کی کسی کی ملاقات نہیں ہے تو آپ اس شخص سے ملاقات ہوئیے، کیجئے، اور تب آپ کو یہ لگے گا کہ شرافت، انسانیت، محبت اور تعلق کسے کہتے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو فصیح چودھری سے مل کے ہوگا۔ ایک مرتبہ اگر کبھی موقع ملے تو ان سے ملے تو آپ کو لگے گا۔ اور یہ ہاپوڑ سے اگر آپ کا گزرنا ہو تو یہاں مین مارکیٹ میں ان کی چودھری گن ہاؤس ہے تو یہ وہاں پر آپ کو مل جائیں گے۔ اور یہ اپنا بہت دکان ان کی چلتی ہے، دو دکانیں ہیں۔ عامر فاروقی مچھلی شہری بھائی جڑے ہوئے ہیں، ہمارے دوست، ہمارے بھائی جو کہ گوالیر میں رہتے ہیں، اور میرا خیال ہے ان کی بھی ملاقات فصیح چودھری سے ہے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ عامر فاروقی بھائی آپ کو اللہ اچھا رکھے، آپ جیسی اہم شخصیت فصیح چودھری کے اس لائیو پروگرام سے ان کی کہانی کے سننے کے لیے جڑی ہوئی ہے، ہم آپ کو سلام اپنا پیش کر رہے ہیں۔ تو حضرات یہ تو ان کی 2 کتابیں، اور جو آ رہی ہے لاک ڈاؤن، وہ تو بالکل تہلکہ مچائے گی۔ بڑا زبردست پر انہوں نے جو اسٹوری کی ہے، فصیح چودھری صاحب نے جو آنے والی کتاب ہے ان کی، اسے ضرور پڑھیے گا حضرات۔ وہ کتاب بہت ہی اہم اور سچی جو گھٹنائیں ہیں، جو سچی باتیں ہیں لاک ڈاؤن کی، اس کو یہ نکال کے لائے ہیں، اور اس کو انہوں نے اپنی تحریروں میں شامل کیا ہے، اور یہ کتاب عن قریب آپ لوگوں کے سامنے آنے والی ہے۔ اور اس میں بہت سے لوگوں نے اپنا ان کا ایک خاص معاملہ ہے۔ وہ معاملہ ہے کہ ان کے بڑے متقد، بڑے مدعا اور بہت یار غار ہیں رضا مراد صاحب۔ اور رضا مراد صاحب جو ہے وہ جب بھی اس اطراف میں آتے ہیں، اس طرف آتے ہیں دلی یا پر، تو ناممکنات میں سے ہے کہ فصیح چودھری کے یہاں ہاپوڑ نہ جائیں، یا دلی میں آئے تو فصیح چودھری کو نہ بلائیں۔ مطلب ایک بہت ہی تعلق، منتظر صدیقی بہت شکریہ، اور اسی تعلق سے میرا بھی تعلق رضا بھائی سے ہے، اور رضا بھائی مجھے بھی بہت مانتے ہیں، جانتے ہیں، اور وہ تعلق جو ہے ہمارا وہ فصیح چودھری کے حوالے اور ان کی فیملی کے حوالے سے ہے۔ ان لوگوں کے فیملی تعلقات ہیں، اور بمبئی میں بھی جب فصیح چودھری وہاں جاتے ہیں تو بلا شبہ وہ وہیں رکتے ہیں۔ وارث 3 بار وارث بھائی ہیں۔ وارث بھائی آپ کو دعائیں دے رہا ہوں کہ آپ ایسے ہی اپنی وراثت قائم رکھیں، اور آپ کو منتظر صدیق بھائی اور وارث بھائی آپ کو بتا دیں، آپ لوگ دیر سے آئے ہیں، کہ آج ہم ہاپوڑ کی ایک اہم شخصیت، ایک اہم شاعر، ایک معتبر انسان فصیح چودھری پر گفتگو کر رہے ہیں، ان کی کہانی سنا رہے ہیں۔ تو ان کی لاک ڈاؤن کتاب کا آپ لوگ منتظر رہیے۔ وہ کتاب بھی بڑے ہنگامے برپا کرے گی جب وہ منظر عام پر آئے گی۔ 4 بچے ہیں ان کے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے ان کی، اور جس میں سے 3 جو ہیں
وہ دبئی میں ہے، ابو ظہبی میں ہے، UAE میں ہیں یہ لوگ، اور بیٹی بھی دبئی میں ہے۔ ایک بیٹا جو ہے فراز چودھری، اس کا ذکر میں خاص طور سے کروں گا، اس لیے کروں گا کہ وہ اس کو بہت مواقع زندگی میں اپنے ملے کہ وہ بھائیوں نے بلایا، سب نے بلایا، اور بہت اچھے آفر اس کو ملے کہ وہ ہاپوڑ چھوڑ کے جا سکتا تھا، نوکری کر سکتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ ہم اپنے والدین کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں ان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ چنانچہ مشرف چودھری اور فصیح چودھری کے ساتھ ان کا چھوٹا بیٹا فراز چودھری رہتا ہے، اور دو بہت پیارے اس کے بچے ہیں، ایک بہت اچھی بیوی اس کی ہے۔ اللہ اس فیملی کو اور اس کو سلامت رکھے، کیونکہ یہ جو جذبہ شہادت علی بھائی، بہت شکریہ، یہ جو شہادت علی نظامی بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیا اچھی اور کیا معتبر شخصیت ہے، بہت بہت شکریہ شہادت بھائی۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں فصیح چودھری کے حوالے سے، جو آپ سے انجان نہیں ہیں، آپ ان کی فتوحات، ان کے کارناموں سب سے واقف ہیں۔ آپ کی آمد ہمارے لیے باعث مسرت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں فصیح چودھری کی کہانی جو میں سنا رہا ہوں ملک زادہ جاوید کی زبانی، اس میں آپ شامل ہیں۔ تو حضرات، ان کے تین بیٹے ایک بیٹی، ہاں ان کے بیٹوں سے میں ضرور کہوں گا، یہ بات میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، خالد چودھری سے، فیصل چودھری سے، جن لوگوں کا بہت حق ہے، اور میں نے کئی مرتبہ ان سے کہا کہ بھائی خالد میاں اور فیصل میاں، یار تمہارے والد اتنے سالوں سے تم لوگ دبئی میں ہو، تم اپنے والد کو ابھی تک تم نے دبئی نہیں بلایا ہے۔ حالانکہ جو ان کے فیصل چودھری ہیں، وہ ان کی جو کمپنی، جس بڑی کمپنی میں وہ کام کرتے ہیں، وہ کمپنی جو ہے مشاعروں کو اسپانسر کرتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں کئی مشاعروں میں گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ فیصل چودھری کی جو کمپنی ہے وہ مشاعرے کو اسپانسر کرتی ہے، اور ایک اچھی خاصی رقم مشاعرے والوں کو جو کرتے ہیں ان کے کو وسودھا کروں پر ہے۔ بہت شکریہ وسودھا، تم ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہو، ہماری ایک بہت ہی اچھی اور دلی کی سرگرم کویتری، جس نے اپنے آرگنائزیشن کے ذریعے یہ بھی کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں دلی میں۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کا سواگت کرتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ کرتے ہیں، میں نے کہا یار اپنے والد صاحب کو، چودھری صاحب کو آپ بلائیے، خلیق چودھری صاحب ہیں UAE میں ہیں، ان سے میں نے کہا کہ یار ایک مرتبہ فصیح بھائی کو آپ بلائیے، دبئی گھمائیے، دبئی دکھائیے، سمجھے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ یا تو فصیح بھائی جانے میں کچھ ہچکچاتے ہیں ہاں ان کی بیٹی پیکر، اس کا بھی ذکر میں خاص طور سے کروں گا، اللہ اچھا رکھے، بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ میں ایک مرتبہ جب دبئی گیا تھا تو اس نے مجھے بلایا، ان کے میاں آئے تھے، مجھے اپنے گھر لے گئے، اور لے جا کے اس نے جو خاطر و تواضع ایک ماموں کی ہو سکتی ہے، بھانجی کر سکتی ہے، وہ اس نے پیکر نے کیا، اور وہ پیکر اللہ اس کو اچھا رکھے، اور اس کے میاں بھی بہت شاندار آدمی ہیں اس کو بھی اچھا رکھے، اور یہ لوگ کاروبار کرتے ہیں۔ تو میری اس پروگرام کے حوالے سے ان کے بچوں سے یہ ضرور کہنا ہے، سمجھے، میں نے کہا یہ بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یار دبئی بلانا، دبئی جانا آنا کتنا آسان کام ہے۔ میرا بیٹا وہاں پر تھا 1 سال تک، اس میں 1 سال میں اس کے پاس کم سے کم 5 مرتبہ اس نے مجھے بلایا، اور میں گیا 5 مرتبہ دبئی۔ تم اپنے والد کو 1 مرتبہ نہیں نا تم لوگ نہیں بلا سکتے، کمال کی بات ہے، سمجھے۔ آپ زیادہ ویزا بھیجیے، آپ لوگ بھیجیے اپنے والد کا ویزا، میں بھیجوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ فصیح بھائی 1 مرتبہ دبئی جائیں۔ فراز چودھری کے کارنامے میں نے آپ کو بتایا کہ کیا شاندار کارنامہ ہے کہ اپنے والدین کو چھوڑ کے بالکل نہیں گئے، اور اپنے والد کے ساتھ اپنے کاروبار میں بھی، اپنے گھر میں بھی وہ پیش رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت عافیت ہے اور بہت سکون ہے کہ ایک بیٹا ان کے پاس ہے، مشرف چودھری کے پاس اور فصیح چودھری کے پاس۔ ایوارڈس جو ان کو ملے ہیں وہ اس کا ذکر بعد میں کروں گا۔ اب ان کا جیسے ایک دوسرا رخ بھی دیکھ لیجیے،
ये फिल्म राइटर एसोसिएशन के मेंबर और टीवी आर्टिस्ट हैं। अल्लाह भला करे जलील शेरवानी साहब का। जलील शेरवानी मेरे दोस्त थे जो फिल्म और राइटर एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। उन्होंने इनको फिल्म राइटर एसोसिएशन का मेंबर बनाया, और इसके अलावा ये टीवी के बहुत अच्छे कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, बहुत शानदार कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, और जितनी अच्छी शायरी करते हैं उससे बेहतर एक्टिंग करते हैं। ये क्या बात है, जवाब नहीं इनका। और एक टेलीफिल्म की कहानी इन्होंने खुद लिखी और इस पर दूरदर्शन दिल्ली ने बनाया। वो फिल्म थी साया, और टेलीफिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग वगैरह सब कुछ था, इन्हीं का था। और वो साया जो इस शॉर्ट फिल्म थी, टेलीफिल्म थी, उसने तो जब वो दिखाई जाती थी तो उसके लोग मुंतज़िर रहते थे, उस दिन मुंतज़िर रहते थे कि आज साया आने वाली है। ज़ुबैर अंसारी हमारा दोस्त, हमारा भाई, एक बड़ा आदमी, एक बड़ा इंसान, दुबई से जुड़ा हुआ है। पता नहीं दुबई से आए कि नहीं, लेकिन मुझे कहीं से खबर लगी कि ये आजकल मैच देखने दुबई गए हुए हैं। अगर आ गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर वहीं हैं तो बड़ी बात है कि वो हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। ज़ुबैर भाई, आपका वेलकम है, अल्लाह आपको अच्छा रखे। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देर से जुड़े हैं, तो हम इसलिए बता दें कि आज हापुड़ के एक बहुत ही अहम और बड़ी शख्सियत, एक बड़े शायर, एक बड़े अदीब, एक बड़े आर्टिस्ट फसी चौधरी का जिक्र हम कर रहे हैं। तो अब इनको जो सम्मान वगैरह मिले हैं वो तो इतने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ के नाम हमने लिख लिए हैं। सरस्वती सम्मान 2003 में मिला, अदब नवाज अवार्ड 2005 में मिला, पासबान इल्म अदब मिला। ये सब बता रहे हैं। ये दिल्ली, हापुड़ शायर जज्बात का खिताब बारगाह अदब अलीगढ़ ने दिया इनको। साहिल लुधियानवी अवार्ड दिल्ली ने 2007 में दिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अवार्ड इनको दिल्ली ने दिया। काव्य गौरव सम्मान इनको हापुड़ में मिला। तो ये तो इनके और भी सम्मान हैं, वो भी सुन लीजिए हजरत। इनके जो सम्मान हैं वो बड़े बड़े अहम और बहुत वो है। दूसरी बात ये कि ये अम्बेडकर जयंती अवार्ड इनको हापुड़ में 2008 में मिला। शायर नज़्म अवार्ड मिला नोएडा में। सम्मान प्रतीक अवार्ड मिला नोएडा में। मोहसिन उर्दू अदब अवार्ड मिला आज़र एकेडमी अलीगढ़ में। इसके अलावा तकरीबन 1.5 दर्जन और अवार्ड फसी चौधरी को मुख्तलिफ अदबी तंजीमों ने हापुड़, अलीगढ़, गाज़ियाबाद, दिल्ली में दिए। और मैंने कहा कि यार बड़ा लंबा हो जाएगा अवार्ड का सिलसिला, तो मैंने 12 अवार्ड्स का जिक्र करके बाकी 1.5 दर्जन को हमने आपको बताया कि इनको मिला। दूसरे ये एग्जीक्यूटिव है जो इंडियन यूनियन आर्म्स डीलर जो एसोसिएशन, उसके ये प्रेसिडेंट हैं। आर्म्स डीलर के ये प्रेसिडेंट हैं। इंडियन यूनियन आर्म्स डीलर एसोसिएशन पूरे हिंदुस्तान का जो आर्म्स के डीलर हैं उसके ये अध्यक्ष हैं, उसके प्रेसिडेंट हैं। तो एक इनकी ये भी खुसूसियत है, एक ये भी उपलब्धि है। और इंडिया बैंक एक प्रेसिडेंट है, ये इंडियन बैंक कस्टमर एसोसिएशन के भी ये प्रेसिडेंट हैं। ये तो इनकी उनके सिलसिले रहेगा। मैंने बताया कि इनकी सारा मैंने बताया कि इनकी पढ़ाई, इनकी पैदाइश, इनकी ससुराल, इनका काम, ये सब बताया। और इसके अलावा ये आपको ये मिल जाएंगे टेलीफिल्मों में, सीरियल्स में, उसमें भी ये काम करते रहते हैं। अब हजरत इनका बारे में कुछ और मैं बताना चाहता हूँ ख़ास तौर से एक शख्सियत का बड़ा जिक्र करूँगा मैं अब वो शख्सियत है हमारे एक बहुत बड़ी गुलकारा गुलशन आरा सैयद, गुलशन आरा सैयद का, जो कि रहती हैं पाकिस्तान की। एक मरतबा ये हुआ
کہ میرے ایک دوست نے شام کو مجھے فون کیا اور یہ کہا کہ بھائی فصیح جاوید صاحب شام کو آئیے میرے گھر، اور ہم نے ایک نشست رکھی ہے، ایک پروگرام رکھا ہے، اور پاکستان سے آئی ہیں گلشن آرا سید، تو یہ بہت بڑی غزل کی سنگر تھی، اور ان کو بلایا تھا غالب انسٹیٹیوٹ نے غالب کی غزلیں گانے کے لیے سلسلہ چل رہا تھا۔ ہر سال ایک پروگرام غالب انسٹیٹیوٹ کرتا ہے، غالب کے سلسلے میں اس میں انٹرنیشنل سیمینار بھی ہوتا ہے، غزل گائکی بھی ہوتی ہے، مشاعرے بھی ہوتے ہیں، تو اس میں گلزار آرا سید آئی تھی۔ تو وہ جو ٹھہری تھی، وہ ان سے تعلقات تھے، وہ بلند شہر کے ہمارے دوست تھے، تو انہوں نے کہا جائیے، تو ہم گئے۔ اتفاق سے فصیح چودھری بھائی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا آئیے فصیح بھائی چلتے ہیں، تو خیر ہم لوگ ان کے یہاں پہنچ گئے، سمجھے، وہ اپنے نام کے آگے رانا لگاتے ہیں، تو ہم لوگ پہنچ گئے، اور وہاں پر کیا محفل جمی، کیا زبردست ہوا، اور گلشن صاحبہ نے کیا ان کی دادرا، ٹھمری، غزل کیا گایا انہوں نے کہ پورا سما باندھ دیا۔ سارے لوگ جو موجود تھے بالکل وہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہ ایک تو خود غزل تھی، دوسری غزل گا رہی تھی، تو کچھ جواب ہی نہیں تھا ان کا، سمجھے۔ محفل جو تھی وہ بہت زبردست طریقے سے عروج کی طرف گامزن تھی۔ اب فصیح بھائی جو تھے ہمارے، وہ بیچارے چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے، ہر شعر پر، ہر اس پر داد و تحسین سے نواز رہے تھے۔ اور اس کے بعد صاحب اس نے، جبکہ ہم بھی اپنے کو بڑا اسمارٹ سمجھتے ہیں، کم سے کم فصیح سب بڑا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کچھ کم نہیں، اور بھی بہت سے وہاں لوگ تھے، لیکن اس کی نظر جو تھی وہ ٹھہر گئی جا کے فصیح چودھری پر، اور اس کو لگا کہ اس پوری محفل میں بس یہی شریف آدمی ہے، یہی مہذب آدمی ہے، یہی اچھا آدمی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب محفل ختم ہوئی تو پھر اس نے گفتگو کی۔ محمد ظفر کلیم بھائی شکریہ، بہت نوازی کہ آپ جڑے ہوئے ہیں، بہت دنوں سے آپ لاپتہ ہیں، ہمارے منظر نامے سے باہر ہیں، برائے کرم اپنی حاضری درج کروائیے، تو بہت مہربانی میرے نئے مکان میں۔ تو اس کو لگا کہ یہی شریف اور یہی معظم ہے، باقی تو ایسے ہی سب لگ رہے ہیں۔ تو فصیح بھائی سے اس نے بعد میں ہم سب لوگوں سے گفتگو کی، بات چیت کی، اور بہت اچھی خاتون، بہت گفتگو کا انداز و بات چیت، کیا تلفظ و کیا آواز اس کی، جواب ہی نہیں تھا۔ تو صاحب اس میں یہ ہوا کہ فصیح صاحب سے کو اس نے بہت اپریشیٹ کیا، اور ان کی انداز گفتگو، انداز تخاطب سے بہت متاثر ہوئی۔ دوسرے دن ہم لوگ چلے گئے، اس کا جو پروگرام تھا غالب انسٹیٹیوٹ میں، اور غالب انسٹیٹیوٹ کے بارے میں سارے لوگ جانتے ہیں، دلی کے ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے غالب انسٹیٹیوٹ، اور اس میں پروگرام تھا، اس کا جو ہال تھا وہ بھی بڑا زبردست تھا، پورا ہال بھرا ہوا تھا۔ تو غالب کی غزلیں گانے کے لیے بلایا گیا اس کو کہ آئیے اور غالب کی غزلیں گائیے، اور وہ غزلیں گا رہی تھی، اور ایک سما بنا ہوا تھا، اسی میں جوش جنون میں آ کے فصیح بھائی نے آواز لگائی، ارے بھائی آپ ذرا ٹھمری سنا دیجئے، جو آپ نے کل وہاں سنائی تھی وہ ٹھمری سنا دی۔ اب صاحب یہ ہوا کہ جب ان کی آواز گونجی تو دو چار لوگوں نے اور ان کی آواز میں آواز ملائی کہ ہاں بھائی ٹھمری بھی سنا دیجئے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ ٹھمری سناتی، غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر آ گئے مائک پر، اور آ کے انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی اور کچھ یہ نہیں سنا سکتی، کیونکہ ہم نے ان کو غالب کی غزلیں سنانے کے لیے بلایا ہے، سمجھے، اور یہ کوئی اور چیز نہیں سنا سکتی، کیونکہ ہم غالب کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں، تو غالبی کی غزلیں یہ سنائیں گے۔ لیکن صاحب کیا کشش تھی اور کیا آواز میں دم تھی فصیح چودھری کی، کہ اس نے ان کی پرواہ نہیں کی، اس نے کہا کہ نہیں ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں اور ان کی بات میں نہیں ٹال سکتی، اور اس نے جو ٹھمری سنایا
تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ایک سما باندھ دیا. اور غالب انسٹیٹیوٹ کے جو ڈائریکٹر صاحب ہوں گے بعد میں جو کچھ بھی ہو، لیکن مجھے یہ پتہ چلا بعد میں کہ ایک اچھا خاصا اماؤنٹ غالب انسٹیٹیوٹ نے تقریباً 4 اور 3.5-4 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے اس کو دیا تھا. وہ آئی تھی بنگلہ دیش سے پاکستان سے ہو کے کیا، بنگلہ دیش میں تھی، بنگلہ دیش سے آئی تھی، سمجھے. اور اس کا بعد میں پتہ چلا کہ اس کا وہاں بھی مکان ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، دبئی میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے. تو وہاں آئی تھی. ان نے غالب جس آرگنائزیشن نے اس کو بلایا تھا ان کی بات اس نے نہیں سنی، اور کشش اتنی تھی اور اتنا تعلق 1-2 دن میں بن گیا تھا کہ اس نے فصیح چودھری کا جو جھنڈا اونچا کیا وہاں پر. سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ کون آدمی آ گیا، کون شخص آ گیا کہ جس کو ڈائریکٹر جس نے بلایا اتنا پیسہ دیا اس کی بات کاٹ کے فصیح چودھری کے گزارش پر یا ان کے اس پر وہ سنا رہے. تو یہ فصیح چودھری کا جلوہ تھا، یہ فصیح چودھری کا نقشہ تھا حضرات. اور اس کے بعد بھی فصیح چودھری نے ایک دن پھر مجھے فون کیا، کہنے لگے یار سوچ رہا ہوں گلشن آرا سید کی گلشن آرا کو ہم اپنے ہاپوڑ میں بھی ان کا ایک پروگرام کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم کر لیتے ہیں. اچھا یہ معاملہ بالکل صحیح ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ فصیح بھائی نے بڑی کوشش کی، ہال تک بک کرا دیا، سب کچھ ہو گیا، کارڈ کی بھی نوبت آ گئی. لیکن اسی زمانے میں کچھ ہاپوڑ کے گاؤں میں کچھ فرقہ وارانہ کچھ گڑبڑ ہوا. تو اس نے ایس پی نے ان سے کہا کہ دیکھیے بھائی، ایک تو حالات یہاں کے ٹھیک نہیں ہیں، دوسری بات یہ کہ وہ پاکستان سے آئی ہیں، تو ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اس کو. تو چنانچہ کی سب کچھ تیاری ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، ہال بک ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. فصیح چودھری صاحب وہ پروگرام نہیں کر سکے. لیکن اب مجھے جب بھی گلشن آرا کے بارے میں گلشن آرا کے بارے میں جب بھی مجھے خیریت پوچھنی پڑتی ہے، دیکھیے پریتی چودھری جڑی ہوئی ہے دبئی سے، جو کہ فصیح چودھری کی بہو ہے، بہت اچھی ہے، بہت مہمان نواز ہے، وہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے. پریتی تمہارا استقبال ہے، خوش رہو، آباد رہو. تم اب اپنے سسر کے پروگرام کی کہانی سن رہی ہو تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. اللہ تمہیں اچھا رکھے، تمہیں خوش رکھے. تو پریتی چودھری جڑی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اگر کوئی پوچھنا ہوتا ہے گلشن آرا کی آغا کی، تو میں کیا بولتے ہیں ان سے خیریت پوچھ لیتے ہیں. یہ برابر ان کے رابطے میں رہتے ہیں. اب ذرا ان کے کچھ شعر سن لیجئے کہ اچانک آئینے میں آج صورت اجنبی دیکھی، بہت دن میں قریب آ کر کے اپنی زندگی دیکھی. یہ ان کا ایک شعر تھا. کوشش تو بہت تھی فریاد کریں ان سے، نہیں یہ تھا کہ مدتوں بعد اسے یاد میں آیا شاید، عید آئی تو مجھے اس نے دعائیں بھیجی، عید آئی تو مجھے اس نے دعائیں بھیجی. حضرات یہ تو ان کے 2-4 شعر میں نے وہ کر لیا. اب ایک غزل ان کی بھی سن لیجیے حضرات. میں بجھنے والا تھا پھر سے جلا دیا تو نے. حضرات تغزل جو ہے اور جو ہماری کلاسیکل شاعری ہے اس کا تو اپنا کوئی جواب ہی نہیں. اور جو اس کے بعد جتنی بھی شاعری یا ترقی پسندی ہو، جدیدیت ہو یا مابعد جدیدیت ہو، اگر اس کی نیو ہم تلاش کریں تو وہی کلاسیکل شاعری جو ہے اسی عمارت پر باقی جو شاعری ہے وہ تعمیر ہوئی ہے، اس کی جو بنیادی طور سے کلاسیکل شاعری کی. تو چنانچہ کلاسیکل شاعری کے کلاسیکیت جو ہے ان کی شاعری میں بہت ہے. وہی ناز و نیاز، ہجر و وصال، سمجھے، وہ محبت جو لفظی معنی غزل کے ہوتے ہیں، عورت کی گفتگو کرنا، اس کی تعریف کرنا وغیرہ وغیرہ، وہ ان کی تعریف ان کی غزلوں میں ہے. میں بجھنے والا تھا پھر سے جلا دیا تو نے، تجھے خبر بھی نہیں ہے یہ کیا کیا تو نے.
کرم سے تیرے ہر ایک آرزو ہوئی روشن، میں خوش نصیب ہوں اپنا بنا لیا تو نے، میں خوش نصیب ہوں اپنا بنا لیا تو نے میں وہ چراغ تھا گمنام جو کہ ہو جاتا، میری حیات کو محفل میں لا دیا تو نے، میری حیات کو محفل میں لا دیا تو نے۔ مظفر احمد بھائی شکریہ۔ جاوید عباسی پرانی دلی کا ایک بہت اہم دوست نواز شخصیت، خود بھی اچھی شاعری کرنے والا میرا دوست جاوید عباسی جڑا ہوا ہے۔ جاوید عباسی کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں کہ اللہ ان کی شاعری میں مزید رمق اور چمک دونوں پیدا کرے۔ فضائے باہوں میں لیں گی بچھڑنے والوں کو پھر سے ملا دیا تو نے ملا دیا، نہ رات ڈھلنے کا غم ہے نہ ڈر سحر سے ہے، پتا جو شام کو میرا بتا دیا تو نے، میں بجھنے والا تھا پھر سے جلا دیا تو نے، تجھے خبر بھی نہیں ہے یہ کیا کیا تو نے۔ یہ ان کی ایک غزل تھی جو کلاسیکیت پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صاحب یہ ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور شاعری کی ساری صنفیں ہیں، اس صنف میں انہوں نے شعر کہے ہیں، ساری ودھاؤں میں شعر کہے ہیں۔ چودھری کلیم الدین عثمانی بھائی، آپ جیسی بڑی شخصیت، آپ جیسی اہم شخصیت ہمارے ساتھ اس پروگرام سے تھوڑی تاخیر سے آئی، تو میں یہ بتا دوں کہ آج میں گفتگو کر رہا ہوں ہمارے ہاپوڑ جیسی سرزمین کے ایک بہت ہی جیالے شاعر اور ایک بہت متحرک شاعر، ایک متحرک انسان فصیح چودھری کے بارے میں۔ درد میں پہلی سی لذت نہیں کچھ کم ہے، درد میں پہلی سی لذت نہیں کچھ کم ہے، اس کے انداز عنایت پہ یقین کم ہے، اس کے انداز عنایت پہ یقین کم ہے۔ شاہی جمال بھائی سنتے رہیے گا شاہی جمال بہت پیارا، بہت اچھا، بہت اہم شاعر ہے، جدید شاعر ہمارا فیض آباد کا۔ زندگی وہ تو نہیں جیسے تصور کی تھی، میری تصویر میں ایک رنگ کہیں کچھ کم ہے، میری تصویر میں ایک رنگ کہیں کچھ کم ہے، وہ گیا وقت سمجھ بیٹھا تھا میرا جانا، وہ گیا وقت سمجھ بیٹھا تھا میرا جانا، لوٹ آیا ہوں مگر اس کو یقین کچھ کم ہے، لوٹ آیا تھا مگر اس کو یقین کچھ کم ہے، سوچ کر اس سے وہ دیرینہ مراسم اپنے، دل کو پہلی سی شکایت نہیں کچھ کم ہے، دل کو پہلی سی شکایت نہیں کچھ کم ہے، چاک دامن میں میرا میں بھی گناہ گار تو ہوں، داستاں اپنی بھی یوسف سی نہیں کچھ کم ہے، داستاں اپنی بھی یوسف سے نہیں کچھ کم ہے۔ تو حضرات یہ تو فصیح صاحب ہیں، فصیح صاحب کے سلسلے میں چلیے گلشن آرا فرماتی ہیں کہ جناب فصیح چودھری کی غزلوں کا پہلا مطلع ہی دل کو چھو جاتا ہے، اور غزل کے ہر شعر میں ترنم ملتا ہے، دل چاہتا ہے کہ فوراً ساز لے کر بیٹھ جاؤں، اور میں یہ کہوں کہ یہ بہت اچھے میوزیکل پوئٹ ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اتنے اچھے شاعر ہونے کے ساتھ وہ اتنی بہترین شخصیت کے مالک ہیں۔ یہ گلشن آرا صاحبہ کر رہی ہیں جو پاکستان سے ہندوستان آئی تھی وہ ابھی تک یاد رکھے ہوئے ہیں اور برابر ان سے تعلق ہے، اور فون پر ایک دوسرے کی یہ لوگ خیریت لیتے رہتے ہیں۔ اور جاوید اختر صاحب ان کے بارے میں فرماتے، اور میں پیاسا رہا، مجھے یقین ہے کہ بہت سے سخن شناس اصحاب کی پیاس بجھائے گی۔ ان کے مجموعے کے سلسلے میں جاوید اختر صاحب فرما رہے ہیں، میرے والد صاحب بہت عزیز ان کو اس لیے بھی بہت رکھتے تھے کہ جو ان کی تحریک تھی اس تحریک سے یہ جڑے ہوئے تھے۔ اردو رابطہ کمیٹی کے یہ ہاپوڑ ضلع کے پریزیڈنٹ تھے، مرکزی باڈی میں بھی تھے، دلی میں بھی تھے، اور اردو کے لیے بھی، اردو زبان کے فروغ کے لیے بھی ان کی بھی گراں قدر خدمات ہیں۔ یہ بھی میرے والد کے ساتھ ساتھ اردو رابطہ کمیٹی میں تھے۔ تو میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ فصیح چودھری میرے والد پروفیسر بڑی زیادہ منظور ہیں، مرحوم فصیح چودھری زمانے دوست کے کیا ہے یار،
فصیح چودھری جمال دوست کے ایک سیکنڈ میں مجھے دوسرا چشمہ ان کے کلام میں حسن اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے اور ان صحت مند عناصر کا شرح اور ترجمان بن جاتا ہے جو اردو شاعری کے مزاج میں روز اول سے جاری اور ساری تاج و ناز و نیاز ہجر و وصال شوق و انتظار کے موضوعات نہ کبھی فرسودہ ہوئے ہیں نہ ہو سکتی ہیں. ہر عہد کے بدلتے ہوئے سماجی اور تہذیبی رویے ان کو اپنے اندر اس طرح سمیٹ لیتے ہیں کہ لاکھ فرسودہ ہونے کے باوجود آج بھی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن پنے ہوئے ہیں. فصیح چودھری کا تخلیقی عمل عشقیہ جذبات و احساسات کو سبک اور شیریں الفاظ میں ڈھال کر بجتی ہوئی بحروں میں پیش کرنے کا عمل ہے. ان کے کلام میں آہنگ صوتی اور غنائیت ایک موضع طے نشی کی طرح جاری و ساری رہتا ہے. ان کے الفاظ کے داخلی ترنم اور ان کے اشعار کے زیر و بم میں سننے والوں کے دلوں کی دھڑکنوں میں شامل ہو کر انہیں ایک دائمی نشاط سے آشنا کرتا ہے. اور یہ سعادت ایسی ہے جس پر جس قدر بھی فخر کیا جائے کم ہے. پروفیسر ملک زادہ منظور احمد، صدر اردو اکیڈمی، اتر پردیش، لکھنؤ. یہ انہوں نے کہا پنڈت آنند موہن جوشی، گلزار دہلوی صاحب بھی. ہمارے دوست فصیح چودھری کونا مشق فنکار مگر زبان کا سلیقہ سادگی میں پرکاری رواں دیاں بیان پر دسترس ضرور رکھتے ہیں اور خدا کا مطلب مجھے یقین ہے کہ کیا مزید محنت اور مشقت سے مقبول شعراء میں ضرور شمار کیے جائیں گے. یہ صلاحیت سے معمور ہیں. میں ان کی خواہش ہوں. میں ان کی غزل کا مطرب بھی ہوں اور مداح ہوں. تو یہ ہے صاحب ان چند لوگوں نے فصیح چودھری کے سلسلے میں یہ کہا اور یہ بڑی بات ہے حضرات کی کچھ اہم اور بڑے لوگوں نے ان کی شاعری کی. یہ ہے کہ ساتھ تیری تصویر بات کرتی ہے، تیری تصویر بات کرتی ہے، تو جو ہوتے تو بات ہم کرتے. تیری تصویر بات کرتی ہے، تو جو ہوتے تو بات ہم کرتے. اونگ بڑھ گئی اپنی منزل کی جانب، کئی خواب پیاسے ادھورے ہیں اب تک. باپ سایہ ہے آسماں جیسا، وہ نہیں ہے تو پھر کہاں دنیا. غزل ہے ان کی زندگی چند سہاروں کے سوا کچھ بھی نہیں، درد اور غم کے پکاروں کے سوا کچھ بھی نہیں. لب نغموں کا گما ہائے سراسر دھوکا، میرے ہونٹوں پہ پکاروں کے سوا کچھ بھی نہیں. آج کی ساز پہ گاؤں میں ترانے ہمدم، دل میں ٹوٹے ہوئے تاروں کے سوا کچھ بھی نہیں. آئے کس بحر میں ہستی کا سفینہ کھویا، طوفان کے دھاروں کے سوا کچھ بھی نہیں، جس میں طوفان کے دھاروں کے سوا کچھ بھی نہیں. تو حضرات یہ میں نے ان کے کچھ کلام سنا ہے. ان کی بہت سے واقعات، ان کے بہت سے رودات، کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ ہمارے ایسے دوست ہیں جس میں کسی طریقے کی کوئی راز و نیاز. ہماری تمام تر فتوحات کی جانکاری ان کو ہے اور ان کی تمام تر فتوحات کی جانکاری اسی ہے. ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے یہ طے کر رکھا ہے کہ ان کی کوئی بات میں ان کی بیگم مشرف چودھری یعنی اپنی بہن سے نہیں بتاؤں گا، اور انہوں نے یہ طے کر رکھا ہے ان سے، یہ ہم لوگوں نے قسم کھا لی ہے کہ ہماری بھی کوئی بات یہ ہمارے بیگم سے یہ قطعی نہیں کریں گے. تو ہم دونوں آدمی جو ہے اس کی آڑ میں بہت کچھ کرتے بھی ہیں، بہت کچھ گفتگو بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے نظریات سے اور ایک دوسرے کی اس سے آسودگی بھی حاصل کرتے ہیں. فصیح بھائی کے بنیادی طور پر فصیح چودھری کے سلسلے میں جو میرا ایک 20 سال کا ساتھ ہے، اس ساتھ میں مجھے
اندر سے یہ لگا کہ یہ شخص اندر سے بہت ہی مہذب، بہت شریف ایک انسان دوست آدمی ہے. اگر آپ سے محبت کرتا ہے تو یہ آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ یہ کسی حد تک جا سکتے ہیں، لیکن آپ کے اوپر کوئی آنچ آئے یہ بات ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے. میں اکثر چلا جاتا ہوں، یہ اکثر آ جاتے ہیں ہمارے یہاں. تو جب بھی میں نے بتایا تھا کہ میں ان کے بچوں میں سب مجھے ماموں کہہ کے پکارتے ہیں تو مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہاپوڑ وغیرہ اس اطراف میں ایک رسم بھات لے جانے کی ہے، جو ماموں لے جاتا ہے تو میری بہن اور مشرف چودھری اور فصیح بھائی کے بچوں کی شادی میں بھات لے کے ماموں کی حیثیت سے جاتا ہوں. تو مطلب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان سے یہ کلوزنس اتنی ہے ہماری کہ ہم لوگوں کی کوئی بات ایک دوسرے سے ایسا نہیں کہ چھپی ہو. ہم لوگ ایک دوسرے پر آشنا ہیں. لیکن کہیں کہیں مجھے اس بات کا شدید غم بھی ہے اور خوشی بھی ہے، دونوں ہے، کہ یہ مجھ سے بازی مار لے جاتے ہیں اکثر. مجھ سے کسی معاملے میں کوئی بھی بات ہو، کچھ بھی ہو، کوئی محفل ہو، کسی کی توجہ کا معاملہ ہو، تو وہ مجھ سے نظر ہٹ کے ان کے اوپر جو نظر ہے وہ جم جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کے چہرے پر بلا کی معصومیت ہے. اور یہ آج شخص اگر اتنا معصوم ہے بات چیت سے، گفتگو سے، اور کوئی اگر ان سے بات کر لے، ان سے گفتگو کر لے 10-15 منٹ میں، تو یہ ناممکنات میں سے ہے کہ وہ ان کے دام میں نہ آئے. یہ ناممکنات میں سے ہے کہ وہ ان کو بھول جائے. اور ان کی جو خاص بات ہے کہ جس سے ایک مرتبہ تعلق ہو جاتا ہے، اس تعلق کو یہ ہمیشہ نبھاتے ہیں، اور اس کو وقت ضرورت پر فون بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، خیریت بھی پوچھتے ہیں. اور اگر اس اطراف میں ان کے آس پاس بھی آیا تو اس کی بلا کے گھر پر اور اس سے کی ضیافت بھی کرتے ہیں. منو، ہاں اب دیکھیے ایک صاحب اور آ گئے ہیں، منوج کمار، منوج بھائی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. راشدہ باقی حیا صاحبہ ایک بہت دلی کی ایک اہم شاعرہ ہمارے ساتھ، ہم سب لوگوں کی دوست ہیں. جتنا تعلق ہم سے ہے اتنا ہی تعلق ان کا فصیح چودھری اینڈ فیملی سے ہے. راشدہ صاحبہ آپ ذرا سا دیر میں آئیں. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ہاپوڑ کے ہم سب کے دوست فصیح چودھری کی کہانی سنا رہے ہیں، جس میں آپ کا بھی ایک اہم رول ہے. اللہ آپ کو اچھا رکھے. آپ جڑ گئیں تو اب یہ لگا کہ اب دوستوں کا کورم پورا ہوا. آپ کی آمد باعث مسرت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس لائیو پروگرام میں جڑی ہوئی ہیں. تو دوستو، یہ گفتگو تو ہم نے فصیح چودھری کے سلسلے میں کی، اور بہت سی باتیں اور تھیں. ان کے کئی ٹی وی سیریل وغیرہ وغیرہ سب ٹیلی کاسٹ ہو چکے ہیں، اور یہ ہے. اور اس کے علاوہ بلا کے مہمان نواز، دوست نواز، کچھ بھی اگر آپ کہہ دیجیے تو بڑے خوش اسلوبی سے اس بات کو سن لیتے ہیں، اور ان کے چہرے پر ناراضگی کا عنصر پیدا نہیں ہوتا قطعی طور پر. اور یہ ایک تعلق رکھتے ہیں، خاص طور سے مجھ سے جو ان کا تعلق ہے وہ خلوص اور محبتوں کی بنیادوں پر پچھلے 30 سال سے ایک جگہ پر ٹکا ہوا ہے. اور اس کے لیے میری بہن مشرف چودھری کا بہت اہم رول ہے، اور ان کے بچوں کا بہت اہم رول ہے کہ ہر دکھ سکھ میں، ہر فیملی فنکشن میں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. تو حضرات، یہ گفتگو آج میں نے جو کی ہے وہ ایک اہم، اچھے انسان، شاعر، دوست نواز شخصیت اور انسان دوست فصیح چودھری کے سلسلے میں کی ہے. مجھے یقین ہے کہ میں اپنی اس گفتگو میں کتنا کامیاب ہوا، یا ان کے بارے ان کی کہانی نے کتنا آپ کو متاثر کیا، یہ تو آپ مجھے بتائیں گے. مجھے یقین ہے کہ میں نے کافی کوشش کی کہ ان کی پوری شخصیت کا بہت سی باتیں
ابھی راز ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت نوازش دوستوں، خاص طور سے فصیح چودھری کی کے جو دوست ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو بہت شکریہ، ان کے بچوں کو دبئی سے جڑے ہوئے ہیں، ان سب لوگوں کو، ان کی بہوؤں کو بہت بہت شکریہ کہ وہ آج اپنی والد صاحب کی کہانی میں ہمارے ساتھ رہے، اور وہ بھی والد صاحب کی کہانی ان کے ماموں کی زبانی وہ ہمارے ساتھ رہے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت بہت نوازش۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا حضرات کہ آپ اس پیارے شخصیت کی صحت کے لیے ضرور دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پیاری، اچھی، بڑی اور معیاری شخصیت کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ انشاءاللہ کل یا پرسوں پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شب بخیر، خدا حافظ۔